السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے یہ کوئی 20 سال بغیر ایگزیجریشن کے 20 نہیں 25 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ حکومت کے ادارے ہیں، دے آر بلیڈنگ انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں۔ کبھی پی آئی اے کی بات اور کبھی اسٹیل مل کی بات، پھر ڈسکوز کی بات، یہ ہوتی رہی ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، نفع نہیں ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آ جاؤ جی، کیا کرنے چلے ہو آپ، لوگوں کے خلاف ہیں، آپ ورکرز کے خلاف ہیں۔ یہ ایک پیٹرن ہے، ایوری پارٹی ڈز دس، ایوری پولیٹیکل پارٹی ڈز دس۔ تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ جانتے ہیں معاملات کو، تو یہ بیوروکریٹ ہے، ہی نوز ہاؤ دا سسٹم ورکس، تو یہ کریں گے۔ تو ان بیوروکریٹ کو آج ہم نے دعوت دی ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ کچھ ہی دیر پہلے اس پروگرام سے یہ خبر ملی کہ اب یہ بیوروکریٹ ٹرنڈ منسٹر، ان کو بھی بڑی دقت کا سامنا ہوگا۔ بیفور آئی گو ٹو مائی گیسٹ، یہ آپ کو سنا دیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تھوڑی جو خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا جی پی آئی اے جو ہے وہ اصل میں اس کی ری اسٹرکچرنگ پہ اگریمنٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے پی آئی اے کے جو ورکرز یونین ہیں ان سے ملاقات کی اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو نجکاری ہے اس پر معاملے پر جو پی ایم ایل این ہے جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اگری نہیں کیا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ جی ایئر لائن کی نجکاری نہیں لیکن ری اسٹرکچرنگ کی بات ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جس طرح نون لیگ سیاسی معاملات میں قوم سے جھوٹ بولتی ہے، اسی طرح یہاں بھی حقائق چھپا رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہم ایئر لائن کے ایک بھی کارکن کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے گیسٹ ہیں کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن فواد حسن فواد صاحب، فارمر پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ میں بھی کام کیے۔ وارم ویلکم ٹو دا شو فواد، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کو یہ بتائیں ناظرین کہ ان کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن آپ نے ان کے انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے بہت سے، اور ابھی ہم پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ویورز کو، لوگوں کو انفارم کریں کہ فیکٹس کے اباؤٹ دا سچویشن، بٹ جو بھی فیکٹس ہیں بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا جو کہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اب بلاول بھٹو کے پیپلز پارٹی کے کوئی اس کو بتائیں گے کہ کیا معنی ہے، لیکن ہم فواد حسن فواد صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ فواد صاحب، آپ کا جو انٹرویو ہے میرا خیال ہے حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا، اس میں آپ نے بڑی اسپیسیفکلی فرمایا تھا کہ بھئی یہ تو اگری ہوا تھا، پچھلی گورنمنٹ نے اگری کیا تھا تو یہ کہ یہ پرائیویٹائز ہوگی، تو یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ جی شکریہ نسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی تو میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے جس بات پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس سے شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کہ ملازم کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے کئی مرتبہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بہاف پہ اور وزیر اعظم انواع کاکڑ صاحب کے بہاف پہ کہ کسی بھی ملازم کو بے روزگار نہیں کیا، تو یہ تو کامن گراؤنڈ ہے ان کی بات کی اور میری بات کی۔ اب جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اور مسلم لیگ کی کیا بات ہوئی تھی، میں اس میں پریوی نہیں ہوں۔ کابینہ کی بات کریں گے، میں کابینہ کے ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جی یہ ری اسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہو رہی۔ کابینہ کے ریکارڈ میں کیا ہے؟ جب میں اسی لیے میں نے جو کہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ یہ کہا تھا کہ تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز جو پچھلے 15-20 سال میں حکومت میں رہی ہیں ان کے دور حکومت کے دوران پی آئی اے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ رہی ہے۔ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ وہ ہوتی ہے جس لسٹ پہ اس وقت کوئی آرگنائزیشن آتی ہے جب تمام سٹیک ہولڈرز میں یہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو 16 ماہ کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، وہاں بھی اگری ہوا تھا جی اس میں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آئی اگست میں، ٹھیک، تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی ادارے کو کہیں سے اٹھا کے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ لانے کا۔ ہمارا دائرہ اختیار
بالکل محدود ہے اسی حد تک جس حد تک ہمیں منتخب حکومتیں اختیار دے کے گئی کہ امپلیمنٹ کریں ان کی جی اسی، اور اس میں بڑا اسپیسیفک جو 3 چیزیں جو پہلے کی نگران حکومتوں سے مختلف ہیں، جس کا پچھلی حکومت جاتے ہوئے ایک قانون میں ترمیم کر کے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 میں ترمیم کر کے جو اختیار اسپیسیفک دے کے گئی، ایک تو اس میں G2G ایگریمنٹس کا دے کے گئی، ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے ایگریمنٹ کا دے کے گئی، اور تیسری چیز پرائیویٹائزیشن. تو یہ میں نے تو نہیں لکھا. اچھا فواد صاحب یہ کلیئر کر دیجئے گا، اچھی بات ہے کیونکہ آج یہ خبر آئی ہے تو وی ہیو یو آن دی شو. سو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے جب آپ کو یہ دی گئی منسٹری سونپی گئی تو ریکارڈز تو آپ کے سامنے آئے ہوں گے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے، اور جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، تو کیا ادھر لکھا ہوا ہے کسی بھی کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد کہ پی آئی اے شوڈ بی پرائیویٹائزڈ؟ دیکھیے جب کیبنٹ اپروو کرتی ہے کسی چیز کو کہ یہ پلیس کیا جائے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن، اچھا یہ اپروو کیا تھا انہوں نے، یہ اپروول ہے. اچھا یہ اپروول کا بڑا کلیئر ہے. میں تو اس کو بہت کلیئرلی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالنے کا ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. لفظ ہے ایکٹیو لسٹ آف پرائیویٹائزیشن، یہ ایک لسٹ ہے. ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ ان اداروں کی ہے جن کو ترجیحی بنیادوں پہ آپ نے نجکاری کے عمل سے گزارنا ہے. ٹھیک اچھا. بہت سے جی دیکھیے ایس او ای انٹرپرائزز کی ٹوٹل تعداد ہے 212. ٹھیک، ان میں سے کمرشل ایس او ایز جو ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 90 کے قریب. ان میں سے اس وقت جو ہماری ایکٹیو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ادارے ہیں وہ تقریباً کوئی 27-28. اچھا 27-28 جی جی جی. بٹ آپ یہ کر تو نہیں پائیں گے؟ نہیں آف کورس ہم نہیں کر پائیں گے. اس میں سے بے شمار چیزوں کا بھی عمل شروع نہیں ہوا، کچھ کا کارپوریٹائزیشن کا عمل شروع نہیں ہوا. پی آئی اے کی کارپوریٹائزیشن کا عمل تو 2016 سے شروع کیا گیا، اور اسی وقت شروع کیا گیا جب یہ قانون لایا گیا تو اسی نقطہ نظر سے شروع کیا گیا. اس کو کارپوریٹائز اسی لیے کیا گیا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ورنہ تو پھر یہ اسی سٹرکچر میں چلتی رہی. اب اس بات کو کہ جی ری سٹرکچرنگ ہونی ہے یا پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، میں آپ کو بڑی کلیئرلی کہہ رہا ہوں میں پریوی نہیں ہوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی بنیادوں پہ جو باتیں ہوتی ہیں. نہیں بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیسیجن، میں یہ کہہ میں ڈیسیجن تو جو میرے سامنے تو جو کابینہ کا بلیک اینڈ فیصلہ وائٹ وہ ڈیسیجن میں تو وہی بڑی ناظرین ہمیں لگتا ہے یہ بڑے اہم معاملات ہیں، نہایت اہم معاملات ہیں جو کہ سیاست کی نظر ہوتے رہے 20 سال. تو اب آپ کلیریفائی کر دیجیے گا. دیکھیے میں تو بڑی سادہ سی بات میں تو ان باتوں کے بارے میں جو حقائق کی بات ہوتی ہے اسی پہ بات کروں گا. ایزمپشنز پہ ایکیوزیشنز پہ بات کرنا اس بات کو تقویت دینے والی بات. انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ایسی ہوئی منسٹری میں جس میں سابق وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی منسٹری میں میٹنگ نہیں ہوئی، اور آج تک جو سابق وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق انہوں نے منسٹری میں قدم بھی نہیں رکھا جب سے you've taken over. جی میں تو پرائیویٹائزیشن کا وزیر ہوں. جہاں تک میرا علم ہے وہ کبھی ایویشن بھی نہیں آئے، لیکن آئے ہوں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے ایڈوائزر علیحدہ ہیں، ان سے پوچھا جائے. جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے، پرائیویٹائزیشن میں آج تک خواجہ سعد رفیق نے قدم نہیں رکھا. تو یہ بات تو ان کی بالکل بے بنیاد ہے. اب دوسری بات یہ کہ جی اس بات کو یہ کہنا کہ جی مجھے لایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پسندیدہ. ہم نے جس ایڈوائزر کا تقرر کیا ہے وہ ایک گلوبل لیول کی کمپنی ہے، ارنسٹ اینڈ ینگ. اس کے ساتھ 4 کمپنیاں اور ہیں. یہ سارا پروسیس انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ کمپنیاں جو پوری دنیا میں ری اسٹرکچرنگ کا، پرائیویٹائزیشن کا، سیلز آف ایسٹس کا، ویلیویشنز کا کام کرتی ہیں، وہ میری خواہش کے مطابق یا کسی سابق وزیر کی خواہش کے مطابق ایک ایسی ہینڈ میڈ رپورٹ ہمیں بنا کے دے دیں گی جس سے میں اٹھا کے اور نسیم زہرا کے حوالے کر دوں پی آئی اے کو. یہ ایسی بچگانہ باتیں ہیں جن کا مقصد محض لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں تو کچھ بنیادی باتیں بار بار لوگوں کی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جو 711 ارب روپے کا نقصان اب تک کر چکا ہے، جس کے اس وقت تقریباً 435 ارب روپے کے قرضے ہیں، جن میں سے تقریباً 150 ارب حکومت نے کیش ڈیولپمنٹ لون دیا ہوا اور باقی مقامی اور فورن بینکس کے قرضے ہیں، اور کوئی بینک مزید قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار نہیں. جس کے واجبات جو انہوں نے اپنے مختلف وینڈرز کو دینے ہیں وہ تقریباً 370 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور میں آج بھی آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا کہ یہ وہ لاسٹ ایکوریٹ نمبر ہے
جو ان کی تمام It could have piled up further. اٹ کین پائل اپ فردر. اچھا مجھے اور ایک صرف مجھے ضرور اور جس کا ماہانہ خسارہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق 13.75 ارب روپے ہے، جس کا مطلب ہے کہ 150 ارب روپیہ سالانہ اس ملک کو صرف اس ادارے کو، اور ادارہ نہیں چلے گا، میری یہ بات یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر تو 13.75 ارب کے ساتھ 40-45 جہاز اڑ رہے ہوں اور پاکستان کی عوام کی لوکل اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ساری ضروریات پوری ہوں تو شاید کوئی وزیر اعظم اس پہ غور کر لے. اس کے نتیجے میں فضا میں کیا بلند ہوگا؟ 12 سے لے کے 18 تک جہاز جو کبھی گراؤنڈڈ ہوں گے اور کبھی نہیں ہوں گے. ان میں سے اکثریت اس کی ایوریج ایج جو فلیٹ کی ہے وہ 17.5 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں ان میں سے کئی جہاز آپ کو ریٹائر کرنے پڑیں گے، وہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوں گے. اس کے بعد آپ نئے جہازوں کے لیے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ جی آپ نے تفصیل میں ایکسپلین یہ پہلے بھی کیا. فواد صاحب اس کو ذرا تھوڑا ایک دفعہ کلیریفائی کر لیں. بھی آپ نے کہا ارنسٹ اینڈ ینگ، آپ نے 2-3 کہا آرگنائزیشنز ہیں. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اس طرح بھی ہوگی کہ آئی ایف سی بھی اس میں انوالوڈ ہے ہماری پرائیویٹائزیشن میں. یہ ایکسپلین کر دیجئے، ورلڈ بینک آئی ایف سی کوئی انوالوڈ ہے اس میں؟ جی دیکھیے، آئی ایف سی تو اس میں انوالوڈ نہیں ہے، نہ پہلے کبھی یہ پروپوزل تھا کہ انوالوڈ ہے. جو پروسیس ہے اس کی ٹرانسپیرنسی 100% سے بھی زیادہ ہے. کیسے ہے؟ ہم نے کسی سے مینولی اس کی بڈز ریسیو نہیں کی. جو ان کی سلیکشن کی، یہ جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر کی سلیکشن کی بڈز تھیں، کسی سے مینولی ریسیو نہیں کی. سب نے الیکٹرانک بڈز بھیجی which were password protected. ویڈیو کانفرنس پہ سب کو اکٹھا کیا گیا کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ باہر کے ملکوں سے تھے. انہوں نے سب کی موجودگی میں اپنا پاسورڈ خود انٹر کیا اور پہلے اپنا ٹیکنیکل پروپوزل کھولا. اس ٹیکنیکل پروپوزل کا ایویلیوشن کرائیٹیریا پہلے سے پبلش تھا. اچھا، بڈ سبمٹ کرنے سے پہلے ٹیکنیکل پروپوزل کی ایویلیوشن کا کرائیٹیریا پبلش تھا. آر ایف پی کا حصہ تھا کہ آپ کو اس چیز کے اتنے نمبر زیادہ سے زیادہ مل سکتے ہیں، اس کے اتنے مل سکتے ہیں، اس کے اتنے مل سکتے ہیں، اس کے اتنے مل سکتے ہیں. یہ بھی طے تھا کہ آپ کی ٹیکنیکل بڈ کا ویٹیج ہوگا 80% اور آپ کی فائنینشیل بڈ کا ویٹیج ہوگا 20%. سب نے اپنے اپنے پاسورڈ انٹر کیے اور اپنی بڈز کھولی. بڈز کھولنے کے بعد ان کی ایویلیویشن کا عمل مکمل کیا گیا. کون ایویلیویٹ کر تھا؟ مطلب آپ لوگوں کی کمیٹی میں کون؟ جی ایک کمیٹی ہے جس میں ہمارے ایک بورڈ کے ممبر ہیں، سابق بینکر ہیں، زرعی ترقیاتی بینک کے ہیڈ رہے ہیں شہباز جمیل صاحب، وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. ان کے ساتھ سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن ہیں وہ تھے، اور کمیشن کے جو کنسلٹنٹ جو ٹیکنیکلی اس کام کو جانتے تھے. میں اس ایویلیویشن کمیٹی کا حصہ نہیں تھا. ہمارے 2 کنسلٹنٹس ہیں وہاں پہ، ایک باسط ہیں اور ایک حماد ہیں، وہ تھے. اس کے علاوہ 2 ڈائریکٹر جنرلز ہیں، وہ اس کا حصہ تھے. انہوں نے اس ایویلیویشن جی وہ لوگ ہیں جو بہت عرصے سے یہ کام کریں. اور بات میں یہ کہتا ہوں وہ کمپیٹنٹ کو فی الحال اس کو بھی چھوڑ دیں. ایویلیوشن کرائیٹیریا اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا سٹینڈرڈائز تھا کہ اگر آپ کو بھی دے دیا جائے جن کا ایویشن سے کوئی تعلق نہیں اور کہا جائے یہ بٹ ہے اس کو مارک کر دیں تو آپ بھی مارک. میں یہ کہتا ہوں بڑی تسلی سے کہ وہ کمپنیز جس وقت بٹ جمع کرا رہی تھیں تو انہیں یہ معلوم تھا کہ ہماری اس میں مارکنگ کیا آئے گی، کیونکہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ کرائیٹیریا تھا. اگر آپ اپنی ٹیم لیگل ٹیم ایسی رکھ رہے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ لیگل ٹیم کا اگر پاسٹ ایویشن کا ایکسپیرینس ہوگا تو پھر تو 10 نمبر ملیں گے، اگر نہیں ہوگا تو کم ملیں گے. تو یہ ایک ہم نے ایک جو بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں ہیں جس کو استعمال کر کے یہ کرائیٹیریا ڈیولپ کیا جاتا ہے، ہم نے اس کو استعمال کر کے بنایا تھا. اور کسی نے اس کرائیٹیریا پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرائیٹیریا کسی ایک کو یا کسی دوسرے کو کسی کو فیور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پرائیویٹائزیشن منسٹر ہمارے ساتھ ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے. اس پہ بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس آگے کیسے بڑھے گا. یہ بتائیے گا فواد صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے مثلا پی آئی اے کا، ایک تو ہم نے سنا، آپ نے 2-3 مرتبہ کہا اور بالکل صحیح کہا کہ بھئی یہ دس از مس گورننس کی امیزنگ یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ تو اسکینڈلس ہے، اف آئی مے یوز دیٹ ورڈ، کہ جی پتہ چلا ہے پیٹرول نہیں وہ نہیں ہے،
فیول نہیں ہے تو جہاز کھڑے ہو گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ 30-35 سال تو آپ کا ایز اے بیوروکریٹ اینڈ ٹاپ بیوروکریٹ آپ کا رہا ہے ایکسپیرینس. یہ یعنی کہ میں نے تو نہیں سنا ایسے ملکوں میں ہوتا ہے کہ یکدم بیٹھ ہی جائے اور پھر کسی نے 35 سال اس پہ کوئی کچھ کرنے کی کوشش. دس از ویری اسٹرینج. بالکل میں رہا ہوں، بیوروکریسی میں بھی رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی رہا ہوں وہاں پہ میرا ویوز ان چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ یہ وہ اس کا موقع نہیں ہے. انفارچونیٹلی میں کبھی کسی ایسی منسٹری میں نہیں رہا جس کا تعلق پی آئی اے یا اس کے معاملات سے ہو. اسی طرح میں کبھی پی آئی اے کے بورڈ پہ بھی نہیں رہا. اگر رہا ہوتا تو آپ یقین مانیں کہ اسی وقت بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے حکومت کے لیے چھوڑ دیتا. جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا اور پرائیویٹائزیشن کا ایشو سامنے آیا، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، میری پوزیشن یہی تھی، اور ہر مرتبہ میں نے وزیر اعظم کو بالکل صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن نجکاری کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ بھی لگا رہے ہیں ان کے سامنے کہا، جن لوگوں کو آپ بھی لگا رہے ہیں وہ اس گڑھے کو مزید گہرا کریں گے، اس کو پر نہیں کر سکتے، اس کو نجکاری کے عمل سے گزار دیجئے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک تھنکنگ تھی نا فواد صاحب کہ آپ ایئر فورس کے لوگوں کو لگا دیں، ریٹائرڈ اس طرح لگا دیں، ان کو سمجھ آئے گی، وہ کر لیں گے. نہیں، ایسی میرے سامنے تو دیکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں پی آئی اے کے معاملات میں نہ براہ راست یا نہ منسٹری کے ذریعے انوالو رہا ہوں، لیکن ایسی کبھی کوئی تجویز میرے سامنے نہیں آئی وزیر اعظم ہاؤس کے 5 سالوں میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی باقی سب کو نکال دیں اور ان کو دے دیں اور وہ چلا لے. ایسی کوئی نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ ہمیشہ ایئر فورس سے وہاں پہ ڈیپوٹیشن میں ایک سلیکٹ نمبر ہے وہ آتے رہے ہیں اور وہ چلاتے بھی رہے ہیں اس کے معاملات کو، لیکن 20,000 لوگوں میں سے ان کی تعداد معدود چند سے زیادہ نہیں ہے. جو اس کی جب پیک آئی تھی تو ہیومن ریسورس کو 20-22 ہزار سے بھی اوپر چلا گیا تھا. آج کل کوئی 11,000 آدمی تو آج کل بھی ملازم ہیں، اور کوئی 3,400 لوگ ڈیلی ویجرز بھی اس کے علاوہ ہیں. ایک ایسی کمپنی جس کے پاس اڑانے کے لیے میکسیمم 18 جہاز ہیں، وہ آج بھی تقریباً 15,000 لوگوں کے 1,000 آدمی تقریباً یا 900 آدمی ایک جہاز کے لیے. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کیسے چل سکتا ہے. تو یہ بتائیے نا، ایک تو گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، پھر آپ نے ایمریٹس ایئر لائنز بھی جا کے سیٹ اپ کی، اس کے بعد آپ کے پاس اپنا ٹریفک اتنا، اور پھر آپ کے پاس جیسے آپ خود فرما رہے تھے پچھلے دنوں کہ جی ہمارے پاس ایئرپورٹ لینڈنگ رائٹس اتنے امیزنگ ہیں. یہ بھی نہیں تھا کہ ٹریفک نہیں تھا. ویئر ڈڈ وی گو سو رانگ؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید فواد صاحب یہ بھی تو کہیں تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، بیکاز دس از دا اسٹوری آف ادر انسٹیٹیوشنز آلسو. نسیم دیکھیے، میں ذرا تھوڑی سی تلخ بات کرنے لگا ہوں، لیکن ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی کہ جب اس کو کے پاس موقع ہو تو چاہے وہ بات کسی کو اچھی نہ لگے. ہماری پوری تاریخ کچھ غیر حقیقی نعروں پہ گزری ہے. اس میں سے ایک نعرہ بھی یہ بھی ہے کہ ہم نے مختلف ایئر لائنیں بنائی ہیں. اچھا، یہ بھی نعرہ ہے ایک. ریلی ہمارے کچھ لوگوں نے، دیکھیے، ایئر لائن بنانا کہ اس کے مینول شروع میں ترتیب دے دیے جائیں اور کچھ پائلٹس کو ٹرین کر دیا جائے اور اس کی 2 پروازیں شروع کر دی جائیں، ایئر لائن اس سے نہیں بنتی. ایئر لائن وہ بنی ان پرنسپل سے اور ان پریکٹسز سے جو بعد میں اڈاپٹ ہوئے، اور جس نے اس کو ایکسپینڈ کیا، اور اس کے پیچھے ایک پورا نظام سامنے بے شک ابھی بھی. اور ذرا یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ وہ نظام حکومتی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ایک کمپلیٹلی کارپوریٹ رن آرگنائزیشن ہے جس میں انویسٹمنٹ کی حد تک گورنمنٹ ہے جو بھی ان کی ایکسپینشن ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے بزنس پرنسپلز پہ. وہ میری یا کسی اور کی امپلسو خواہشات پہ نہیں ہوتی کہ فلاں جہاز لے لیا جائے یا فلاں نہیں لیا جائے. وہ ان کا ایک پورا نظام ہے جس کے تحت وہ ایئر لائن آج بنی، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بنائی. اگر ہم اتنے ہی اچھے تھے تو پھر ہماری اپنی ایئر لائن اس حالت میں نہیں آنی چاہیے. ایسے سر دوسرا سلوگن گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. ایک وہ وقت تھا جب پی آئی اے اس ریجن کی اکلوتی ایئر لائن تھی. اس کی جو کلوزسٹ رائیول تھی وہ ایئر انڈیا تھی، جو کوئی کلوزسٹ رائیول نہیں تھی. میں بالکل آپ کو، وہ بھی پبلک سیکٹر ایئر لائن تھی. اور ہم ورچولی ایک ایسا وقت تھا تاریخ میں جب ہم بہت سے کانٹیننٹس کے درمیان ایک لنک کا کام کرتے تھے. تو پھر ہم، اور اس وقت دنیا میں ایئر لائن اور ایویشن انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ہمارے ریجن میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا.
تو جب آپ کے پاس کمپٹیشن نہ ہو تو پھر اسٹیٹ رن ایئر لائنز یا کوئی بھی انڈسٹری اسٹیٹ رن بہت کامیاب ہوتی ہے جب تک اس کے سامنے مسابقت کی صورتحال نہ ہو. تو جو ہی مسابقت آئی، جو ہی ہمارے ریجن میں ایئر لائنز آئیں، جو ہی ہمارے ریجن میں وہ ایئر لائنز آئیں جن کا ریسورس بیس ہم سے بہتر تھا، جنہوں نے اس کو بہتر بزنس پریکٹسز پہ چلایا، جنہوں نے اس میں وہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے جو ہم بدقسمتی سے نہیں کر سکے. That is the point I was going to جنہوں make, نے sir, جی میں آخری بات، جنہوں نے اس میں پلفریج کو، چوری کو، پولیٹیکل اور بیوروکریٹک انفلوئنس کو نہیں آنے دیا، جنہوں نے اس کو بحث پرنسپلز کی بنیاد پہ اور میرٹ کی بنیاد پہ چلایا، تو وہ ایئر لائنز بن گئیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. اور ہم اپنے، برا نہ منائے گا، ہم اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا، بات تو یہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ اگر ہم اتنے ہی ہوتے زبردست تو پھر ہم یہاں اس حال میں کیوں ہوتے ہیں. ہم اس حال میں اس لیے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسٹ پریکٹسز کا تو ادھر کوئی وجہ ہی نہیں، کسی کو نوبڈی از کنونسڈ. اب تو کیونکہ ہمارا بالکل حال ایسا غارت ہونے والا ہو گیا. سچی بات یہ ہے، فائنینشلی یہی ہے نا جی صورتحال. تو اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز بیسٹ پریکٹسز کدھر ہیں جی؟ جی نہیں ہے. میں تو دیکھیے اس اور کیوں نہیں ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیے، ایک تو وقت بھی تبدیل ہو گیا. ایک وہ وقت تھا جب پبلک سیکٹر رن آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز دنیا کی ایک فلسفی کا حصہ تھے. دو کمپیٹنگ فلسفیز تھیں دنیا میں. آج وہ فلسفیز نہیں ہیں. آج پرائیویٹ سیکٹر کی اکانومی ہے. سرکار کا کام پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا. پہلے ایک ایسی، اور ہم اس میں بھی، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس انیبلنگ پروسیس میں بھی فیل ہو رہے ہیں. ہم وہ انیبلنگ سچویشن بھی کریٹ نہیں کر سکتے، ہم وہ صورتحال بھی پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ وہ وارننگ لائٹ ہے جو ہمارے لیے جل رہی ہے کہ کم از کم چلانے کو تو دور کی بات چھوڑیں کہ ہم نے کسی ادارے کو چلانا کیسے ہے. ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے نہیں دے سک رہے پرائیویٹ سیکٹر کو جس میں وہ آ کے کوئی ادارہ چلائے یا کوئی انویسٹمنٹ کرے. تو ہمارے لیے تو خطرے کی 1 نہیں 3 گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو آپ دیکھیں نا، میں تو اس واپس اسی پہ آؤں گی کہ یو ور پارٹ آف دا بیوروکریسی. تو لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بابو نے تباہی مچائی. تو آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں جو نعرہ بازی ہوئی، بٹ ویو ہیڈ ملٹری رولرز، ہمارے پاس الیکٹڈ گورنمنٹس رہی ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی گورنمنٹس رہی ہیں، لیکن ہم اس طرف لگتا ہے مارجن آف ایئر جتنی وائڈ ہے اتنے ہم بلنڈرز کرتے چلے جاتے ہیں کہ جی کرو جب تک مشکل نہ ہو. میں نے ایک تو نسیم یہ نہیں کہا کہ صرف سیاسی حکومتوں نے تباہی مچائی، یہ میں نے بالکل نہیں کہا. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی، غیر سیاسی حکومتیں اور بیوروکریسی سب میں برابر کی شریک ہے. اور اس میں جس حد تک میرے پہ بھی ذمہ داری آتی ہے میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں. لیکن ہم لوگوں کا جو ویو ہے بیوروکریسی کے بارے میں وہ تھوڑا سا انفلیٹڈ ویو ہے. اگر ہم قانون اور قاعدے کو دیکھ لیں تو بیوروکریسی کی جو ذمہ داری ہے اسی حساب سے اس پہ رسپانسبلٹی بھی ڈالنی چاہیے. ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ جس بھی وزیر یا وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہی ہے اس نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ یہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس کے باوجود اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پھر اس کی نہیں ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ دوبارہ انہیں ری سبمٹ کرے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. لیکن اگر دوسری مرتبہ الیکٹڈ گورنمنٹ یا نان الیکٹڈ گورنمنٹ اگر یہ کرے تو پھر اس کے بعد ایک اخلاقی ذمہ داری آ جاتی ہے جو بیوروکریٹ کے سامنے یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈفرنس اتنا بڑا ہے یا کوئی ایسا اخلاقی پہلو انوالو ہے اس میں، تو پھر ہی مسٹ اسٹیپ اسائڈ اینڈ ہی مسٹ سے کہ جی یہ جو فیصلہ ہے چونکہ اس کا میرے خیال میں براہ راست ریاست کو نقصان پہنچ رہا اور ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے، تو مجھے آپ یہاں سے، اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا ہے تو آپ کسی اور کو بلائیے اور اس سے کرائیے. تو یہ ایک آخری لیکن یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ قانونی ذمہ داری نہیں ہے. قانونی ذمہ داری اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسری مرتبہ ری سبمٹ کر کے اوور رول ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، چاہے وہ غیر سیاسی ہو، منتخب ہو یا غیر منتخب ہو، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ. آج اگر میرے سیکرٹری مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط فیصلہ کریں اور میں انہیں اوور رول کر دیتا ہوں تو ذمہ داری میری ہے. آج وہ کوئی چیز میرے سامنے لاتے ہیں اور میں ان کی کوئی بات مان کے کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تب بھی ذمہ داری میری ہے. ذمہ داری ان کی تجویز دینے والوں کی ایک مارجنل ذمہ داری ہے. فیصلہ کرنے کا اختیار
حکومت اور وزراء کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، وفاقی کابینہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری لینی چاہیے، ان تمام حکومتوں کو بھی لینی چاہیے جو آج تک رہی ہیں، اور جب ہم ہیں تو جتنی دیر ہم رہیں گے ہمیں بھی اس دور کی پوری ذمہ داری ہمیشہ لینی پڑے گی، اگر نہیں لیں گے تو اخلاقی طور پہ غلط۔ جی میرا خیال ہے وہ براڈر جو ڈسکشن ہے کہ بیوروکریٹس کون سے ہیں، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، آپ نے کس سے انفارمیشن لے رہے ہیں، انفارمیشن صحیح ہے غلط، اس طرح کی باتیں اٹھ کے آ جاتی۔ سامنے ناظرین فی الوقت بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے ہماری کیئر ٹیکر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن سے۔ یہ بتائیے گا فواد صاحب کہ ویری بریفلی اگر آپ بتا پائیں ری اسٹرکچرنگ اور پرائیویٹائزیشن میں فرق۔ یہ ری اسٹرکچرنگ تو یہ ہوتی ہے کہ کسی ادارے کے اندر آپ اس کے جو اس وقت کے وسائل ہیں اس کے مطابق اس کے کچھ فنکشنز کو علیحدہ کر دیں اور کچھ فنکشنز کو علیحدہ کر دیں۔ تو پی آئی اے میں یہ ایک پروپوزل بہت عرصے سے چل رہی تھی جس کا غالباً انہوں نے ذکر کیا بلاول صاحب نے، وہ یہ تھا کہ جی اس کو ادارے کو ری اسٹرکچر اس طرح سے کیا جائے کہ ایویشن کے آپریشنز علیحدہ کر دیے جائے، اور باقی جو سارے ہیں اس کے پاس ہوٹل بھی ہیں، اس کے پاس پراپرٹیز بھی ہیں، اس کے پاس کمرشل آفیسز بھی ہیں، اس کی کچن سروسز بھی ہیں، بہت سی چیزیں اور ہیں، فلائٹ سروسز ہیں، لینڈنگ سروسز ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا۔ لیکن جب یہ ری اسٹرکچرنگ کی بات ہوتی تھی تو اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ پھر اس کے بعد اسی طرح چلانا ہے، وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ جب یہ کور ایویشن سیکٹر علیحدہ ہو جائے گا تو پھر اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، کیونکہ جو باقی لائبلٹیز ہیں ان کو آپ نے کہیں تو پلیس کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ 1.2 یا 4 یا 5 جتنے بھی ٹریلین کی لائبلٹیز یہ نکلیں گی الٹیمیٹلی، ان کو تو کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا نا، تو آپ نے اس کو ری اسٹرکچر تو کرنا ہے۔ تو ری اسٹرکچر کی بات اس حوالے سے ہوتی کہ پہلے آپ نے ایک کلین ایسٹ ایز فار ایز پاسبل کریٹ کرنا ہے جس میں کوئی انویسٹر انٹرسٹڈ ہو، جس میں بنیادی طور پہ جہاز ہوں گے جو آپ کی اپنی ملکیت میں ہیں، جو لیزڈ ہیں، اور سب سے قیمتی چیز وہ لینڈنگ رائٹس اور ایئر سروسز ایگریمنٹس ہوں گے جو آپ کو پوری دنیا میں پی آئی اے کے پاس موجود ہیں لینڈنگ کے، اور اس میں سے میں بار بار کہتا ہوں بعض بہت پریفرڈ رائٹس ہیں جو پی آئی اے کے پاس۔ تو فواد صاحب آپ کا میں نے سنا کہ آپ نے یہی فرمایا کہ ہم اس وقت ہوٹلز اور پراپرٹیز کو نہیں چھیڑ رہے، ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں، تو کیا آپ پرائیویٹائز پہلے یہ ایویشن سائٹ کریں گے، باقی کو رہنے دیں گے؟ ذرا بتائیے گا۔ نہیں جی، ہم کام تو سب چیزوں پہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مثلا روزویلٹ کے ہوٹل کی جو ہے اس کا میرے آنے سے پہلے آیا ہوا تھا اشتہار، اس میں کچھ غلطی ہوئی تھی جس کی ہم نے تصحیح کی، اور اس تصحیح کے بعد اب یہ 8 نومبر کو اس کے بھی فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کے لیے جو بڈز ہیں وہ آ گئی ہیں، آج کل اس کا ایویلیویشن کا پروسیس چل رہا ہے، پی آئی اے کا مکمل ہو گیا، وہ چل رہا ہے۔ تو روزویلٹ بھی سیپریٹ؟ جی وہ سیپریٹ، جی روزویلٹ ہوٹل کی ایک علیحدہ، اور اگین ہم وہی کر رہے ہیں روزویلٹ ہوٹل کے سلسلے میں جس کی پچھلی منتخب حکومت منظوری دے کر گئی ہے۔ پاسبلٹی، وی آر ایکسپلورنگ دا پاسبلٹی آف اے جوائنٹ وینچر ڈیولپمنٹ، ہم اس کی سیل کی کوشش نہیں کر رہے، ٹھیک، تو ہم اس کے لیے جوائنٹ وینچر ڈیولپمنٹ پارٹنر ڈھونڈنے کا کام کریں اس وقت۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا اختیار اسی حد تک ہے جس حد تک ہمیں دیا گیا۔ پچھلی گورنمنٹ نے تو وہ جو ان کو دے دیا تھا انلیگل امیگرینٹس جو نیو یارک نے انوائٹ کر لیے تھے، تو میئر نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ہاؤسنگ کی چاہیے فیسلٹی، تو ہم نے شاید $150 پہ کچھ سب کمرے دیے فار 1 ایئر۔ نہیں جی، وہ 3 سال کا معاہدہ ہے جس میں کسی بھی وقت 6 ماہ کے نوٹس پہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے۔ ویسے 3 سال کا معاہدہ، یہ کوئی راتوں رات ہونے والا تو کام ہے نہیں جی۔ اس کی اگر جوائنٹ وینچر ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اس کی نیو یارک کی اسٹیٹ اتھارٹی سے پہلے ساری پرمیشنز کا پروسیس ہوگا جو کم از کم سال سے 14 مہینے 15 مہینے تک کا ہے، اور اگر آج ہی شروع ہوگا تو پھر وہ اس ٹائم لائن کے ساتھ جا کے کہیں مکمل ہوگا جس ٹائم لائن میں یہ اس کی رینٹل لیز بھی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوگی۔ تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہم بہت دیر سے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو وقت پہ شروع کر کے تو کم از کم جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کر دیں آنے والی حکومت کے لیے، اس کے بعد ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں اس کو آگے چلائیں یا نہ چلائیں، 3 مہینے کے بعد انہوں نے ان پلیس ہونا ہے، وہ چاہیں کہ انہوں نے جوائنٹ وینچر ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، وہ خود ہی منظوری دے کے گئے ہیں، وفاقی کابینہ دوبارہ بیٹھے اس کو وڈرا کر لے، نہ کریں، لیکن جو وہ کر کے گئے ہیں جتنے دن ہم ہیں اتنے دن تک تو ہم اپنی ذمہ داری اس کے دائرے میں ضرور پوری کریں گے۔ اس کا نام پی آئی اے ہی رہے گا جب پرائیویٹائز ہوگی، یا اٹ کین ٹرن انٹو اینی تھنگ؟ دیکھیے ہم نے تو اس کو
اس کمپنی کا نام ابھی PIACL ہی ہے، جس میں یہ ایویشن ایسٹس رہیں گے. جو دوسری ہولڈ کو ہم کریٹ کریں جس میں باقی ایسٹس ٹرانسفر کریں گے، اس کا ہم نام دوسرا رکھیں گے، کیونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ تمام جو روٹس اور ایئر سروسز ایگریمنٹس ہیں وہ PIACL کے نام پہ ہیں. تو اگر ہم اس کو کسی اور جگہ ٹرانسفر کریں تو پھر ہمیں کوئی 32-34 ڈفرینٹ ریگولیٹر سے نئے سرے سے، اور شاید ہم آج جو ہمارے حالات ہیں ایئر لائن کے، ہم وہ ایگریمنٹس اور وہ لینڈنگ رائٹس نہ لے پائیں. سو ہم نے PIA کو ہی پرائیویٹائز. ہماری پوری کوشش ہوگی، ایک تو ہم پہلے ہماری پریفرنس یہ ہے کہ ہم اس کے صرف زیادہ سے زیادہ 51% تک شیئرز بیچیں. آج کل اس کے ٹرانزیکشن سٹرکچر پہ کام، جی ہم پوری ایئر لائن بیچنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے اہم بات بتائی. جی یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ ٹرانزیکشن سٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. ہماری تجویز، کمیشن کی تجویز یہ ہے کہ پہلے فیز میں ہم اس کے 51% شیئرز مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ دے دیں، اور اس کے بعد 45.23% ہمارے پاس رہیں گے. ٹوٹل وفاقی حکومت کے 96.23% شیئرز ہیں، اور باقی شیئرز جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے پاس ہیں، پرائیویٹلی ہیلڈ ہیں. تو ہماری تجویز یہ اب ہو سکتا ہے جو انویسٹر آئے جو ہمیں سب سے اچھی بڈ دے، وہ کہ نہیں میں نے 51% نہیں، میں نے 60% لینے ہیں یا 75% لینے ہیں، وی ول بی اوپن ٹو دیٹ. لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور وہ رائے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ہی اس میں کوئی اچھا انویسٹر آ جائے گا اور وہ نئے جہاز انڈکٹ کر لے گا اور وہ ڈائریکٹ فلائٹس یہاں سے شروع کر لے گا، تو PIA کی جو شیئر ویلیو ہے وہ بڑھے گی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان شیئرز کو سبسیکوینٹلی آف لوڈ کریں جب اس کی ایک مارجنل ویلیو انکریز، اور وہ بھی ہمیں، میں بار بار کہتا ہوں، نجکاری کمیشن کے ویو میں اوور اے 3 to 5 year پیریڈ سلولی ہمیں 5-7-10% کے شیئرز کے حساب سے آف لوڈ کرنے چاہیے تاکہ آپٹیمل ویلیو اس کی جنریٹ، نمبر 1، اور نمبر 2 اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے کرنے چاہیے تاکہ اس کی ملکیت ڈسپرسڈ ہو، بالکل کسی ایک فریق کے ہاتھ میں ہم ان کو نہ دیں. تو یہ ہماری تجویز ہے. اب وہ فائنل ٹرانزیکشن سٹرکچر ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر کیا سجیسٹ کرتے ہیں، انویسٹر کی خواہش کیا ہوتی ہے، فائنل ٹرانزیکشن سٹرکچر کی اور ہماری لیگل سیگریگیشن کی وفاقی کابینہ کیا منظوری دیتی ہے، کیونکہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس نے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں جانا ہے ہمارے ریکمنڈیشنز نے، اس نے وفاقی کابینہ سے ریٹیفائی ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا. تو یہ آپ کے ذہن میں آپ نے فرمایا کہ جی 8 فروری پلس 4 to 6 weeks، تو جب تک یہ ہو جائے گا پہلا فیز جو آپ کہہ رہے ہیں 51% جو ہم، جی دیکھیں ہماری جو اس وقت ہماری ٹائم لائن ہے، ہم سائملٹینیسلی کئی چیزوں پہ کام کریں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اٹ از اے ویری ویری چیلنجنگ ٹائم لائن. یہ کام کئی دہائیوں میں نہیں ہو سکا جو ہم کچھ مہینوں میں کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کوئی ایسا انٹوورڈ چیلنج نہ آیا تو یہ 2 میں سے ایک چیز ضرور ہو جائے گی، یا یہ کام مکمل ہو جائے گا، یا ایک ایسی irreversible پوزیشن پہ یہ پہنچ جائے گا جہاں پہ آنے والوں نے صرف یہ فائنل فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ مزید بلیڈنگ کرنی ہے یا یہ جو ہم کام کر کے چھوڑ کے گئے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس آپشن، میں نے بار بار کہا اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ نسیم ایک مرتبہ پھر، کسی بھی حکومت کے پاس، چاہے وہ نگران حکومت ہوگی یا کوئی اور ہو، اللہ کرے پاکستان کے وسائل میں راتوں رات کوئی ایسا ہوش ربا اضافہ ہو جائے جو میرے اور آپ کے دامنے خیال میں نہیں ہے، تو پھر تو علیحدہ بات ہے. ادروائز ان کے پاس آپشن یہی ہوگی کہ انہوں نے PIA کو بند کرنا ہے یا پرائیویٹائز کرنا. تو نقصان برداشت کرنے کی آپشن ہماری معاشی حالت. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا irreversible، تو نیب از alive and so is the سپریم کورٹ، اللہ کرے ہمیشہ ہی قائم رہے. تو مطلب یہ 2 جگہ ہیں جہاں کوئی نئی حکومت جا کے کہہ سکتی ہے we're against it. جی کچھ بھی جو دیکھیں، مجھے میں نے تو کسی کے، آپ سے جی نسیم، میں کسی کے دائرہ اختیار کا مخالف نہیں ہوں. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں نیب کے دائرہ اختیار میں بھی جو کمی کی گئی ہے اصولی طور پہ اس کا مخالف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نیب کے ادارے میں افراد کا صحیح تقرر ہونا چاہیے، نیب کے قوانین میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. سر یہ میں بار بار کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ماں سوائے ان 1-2 چیزوں کے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا. آپ نے اس کو پولیٹیکل ٹول ایسا بنایا کہ وہ تو ایک تماشا، وہ استعمال کی بات ہے. لیکن قانون میں خراب اس طرح تو پھر عدالتیں بھی بہت سے پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہوئی ہیں. مجھے مطلب اگر یہ توہین نہ تصور کی جائے تو میں پھر مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ اگر ہم نے یہ متعین کر لیا کہ ہم نے صرف اس ایک سنگل پیرامیٹر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے
تو پھر نیب اکلوتا ادارہ نہیں ہوگا. Then you obviously need to reform it کہ اس کے loop holes کو آپ نے کم کرنا ہے. ریفارم ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن نیب کو بالکل ایک بے اختیار ادارہ بنا دینا میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی اختیار کا نظام احتساب کے نظام کے بغیر کام کر سکتا ہے. میں اس کو نہیں مانتا. جی بالکل، احتساب تو بہرحال اتنے ادارے ہیں، لیکن کرنے والے تو کوئی بنے اصل احتساب. یہ بتائیے کہ تو یہ آپ نے کہا نا irreversible، اس پہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ irreversible can this not be taken to نیب اور to جی کب ہوگا نا جی؟ تب ہوگا جب اس میں کوئی ایسی خرابی ہوگی. ٹھیک ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڈز کھلی ہیں، الیکٹرانک کھلی ہیں، فائنانشیل بڈز کھلی ہیں، الیکٹرانک کھلی ہے، ان کی کمپلیٹ ریکارڈنگ موجود ہے. جس کو دلچسپی ہے آ کے دیکھ لے. آئندہ بھی رہے گی، ختم نہیں ہو جائے گی. الیکٹرانک ریکارڈز ہمیشہ موجود رہتے ہیں. جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ان کے پاس بھی الیکٹرانک ریکارڈز موجود ہوں گے. آگے بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وفاقی کابینہ سے ہوگا. میرے پاس یہ تو اختیار نہیں ہے کہ میں اس کمرے میں ساتھ والے میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لوں. تو یہ ساری کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہی ہونا ہے. اور میری پوری یہ کوشش ہے کہ ہم کوئی ایسی اس میں خرابی یا کمی نہ کریں کہ وہاں جس میں کسی کو یہ گنجائش مل سکے کہ کرے ریورس کریں. بہت بہت شکریہ فواد صاحب شو میں آنے کا. ناظرین بالکل ابھی جیسے ہم نے کہا تشنگی بہت رہ گئی، بہت اہم باتیں کرنے والی ہیں، اور ہم فواد صاحب کو یقینی طور پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی تکلیف دیں گے. اور بیکاز نجکاری میں پی آئی اے نہیں ہے، بہت سے معاملات ہیں اور یہ تمام معاملات پر بات ہوگی. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.